گیا ہے انعامات جیتنے کا اور ہمارے سیگمنٹ ثواب بھی جواب بھی کا، اور 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ ہیں محمد اسامہ، سعود احمد فاروقی فیڈرل اردو یونیورسٹی سے. ٹیم بی نوشین سعید، نسیم مغل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ٹیم سی محمد عثمان اور ایمن سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی سے. تو جی 6 کے 6 اور تینوں ٹیموں کے لیے بہت ساری تالیاں. اور پہلا راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے قرآن و سنت کا، جس میں ہم 1 منٹ دیتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر جتنے سوال کے جواب یہ دے سکتے ہیں اتنے نمبرز ان کو ملتے ہیں. اسلام آباد سے کون سے ہیں؟ علامہ اقبال یونیورسٹی سے آپ ہیں؟ آپ ہیں. دیکھیے عزت رکھ لیجیے گا، میں اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ادھر، آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں بہاولپور ایک سرگودا والے بھی لے کے جا چکے ہیں، اور اب جو ہے نا سب مقابلہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ اسلام آباد کے لوگوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں، لیزی ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے میری عزت رکھنی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی راؤنڈ 1 میں قرآن و سنت کی روشنی میں پہلا سوال ٹیم اے سے میں کر رہی ہوں. قرآن کریم میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. پاس. قرآن کریم کی کس سورہ میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے؟ تو بہت آسان ہے. شق القمر وہ لوگ 27ویں پارے میں نہیں، کس سورہ میں، کس سورت میں؟ سورہ کا نام بتاؤ نا. سورہ قمر. بھائی کیا ہو گیا؟ ترجمان القرآن کے نام سے تفسیر قرآن کس تشخیص کی تصنیف ہے؟ ترجمان القرآن کے نام سے تفسیر قرآن کس کی تصنیف ہے؟ شخصیت کی تصنیف ہے. پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ پاس. بنو ہاشم. نہیں. پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے اشرا مبشرہ صحابہ کرام شامل تھے؟ 10. 3. یار بہت آپ کی زندگی میں پاس بہت ہے. قرآن کریم میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو مومنہ کے نام سے پکارا گیا ہے. قرآن کریم کی سورہ قمر میں معجزہ شق القمر جو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اس کا ذکر ہے. ترجمان القرآن کے نام سے تفسیر قرآن جو ہے ابو الکلام آزاد صاحب نے ان کی تصنیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق قریش کے بنو تیم قبیلے سے تھا. پہلی ہجرت حبشہ میں 3 اشرا مبشرہ صحابہ کرام شامل تھے. تیاری کے بغیر آئے آپ لوگ. ہاں کیونکہ یونیورسٹی کا نام تو بدنام نہیں کرنے کا ہے. ہاں یہ بری بات ہے. جی سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی. ٹیم بی آپ کے پاس ہے؟ ٹیم بی جی میرے پاس ہے. میرے شہر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. میں بھی ذرا سانس لے لوں، پڑھا میں نے مان سے کہا ہے. اچھا اب ذرا خیال رکھیے گا. آپ کے پاس ایک آپشن ہے ویسے. کیا سوال بدل ڈالیں؟ سوال بدل ڈالو، آسان کر دیں. مجھے چہروں کی قابلیت جو ہے نا، ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نظر کے چشموں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے فلمیں دیکھتے کہ آپ نے یہ اسپیکس جو نہیں لگی، پڑھ کے ہی ہوا ہے نا یہ کام. بس بھائی جان کے فون سے ہوا ہے سب کچھ. تو جنہوں نے فون نہیں استعمال کر لیا انہوں نے کیا پڑھ لیا وہ پہلے ہی سے. چلیے پہلا سوال. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی کس سورہ کو سورہ نساء القصرہ کہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی کس سورہ کو سورہ نساء القصرہ کہا ہے؟ پاس. سورہ طلاق. سورہ المائدہ قرآن کریم کے کن 2 پاروں میں شامل ہے؟ یہ تو آسان ہے. 5ویں اور 6ٹھے. اور 6ٹھے 7ویں یعنی کہ 7ویں تک میں ہے. جواب درست ہے، 6 اور 7 میں. قرآن مجید میں جبل طور کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ جبل طور کو جبل ایمن. نہیں. وادی طوا اور جبل ایمن جواب درست ہے. جواب درست ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی ام المومنین حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین حضرت صفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بتائیے. آپ کی دادی کا فاطمہ. فاطمہ جواب درست ہے. فاطمہ بنت عمر جواب درست. کیا بات ہے بھائی. ٹائم ختم ہو گیا تھا، نہیں تو میں پچھلے سوال کی طرف دوبارہ آتا. لیکن آپ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ پاس کہیں گی تو اگر آپ ٹائم باقی بچا تو ہم دوبارہ اس سوال کی طرف آئیں گے. لیکن اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو پھر دیر از نو چانس. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹیم سی پہلا سوال. قرآن کریم کی کس سورہ کا ثواب 10 بار قرآن پڑھنے کے مترادف ہے؟ سورہ یاسین. جواب درست. قرآن پاک میں کتنے پاروں کا آغاز سورت سے ہوتا ہے؟ 8 پاروں کا. جواب درست.
قرآن کریم میں کس عظیم دانشور کے نام پر ایک سورت ہے؟ سورہ لقمان حکیم جواب لقمان درست. حضرت صالح کے معجزاتی اونٹنی کو کس کافر نے قتل کیا؟ پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کے متولی کون سے صحابی تھے؟ حضرت عثمان پاس ایک دفعہ پھر پوچھ رہی ہوں، حضرت صالحہ کی معجزاتی اونٹنی کو کس کافر نے قتل کیا تھا؟ پاس قدار بن صالح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کے متولی کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر حضرت حذیفہ بن یمن. پورا سوال تو نہیں کرے گا؟ نہیں ہو گئے سارے. اچھا جی، تینوں ہو گئے. تینوں ہو گئے. اسکور بورڈ کی صورتحال ہم ذرا چیک کریں گے. ارے ٹیم سی کیسا محسوس کیا، اور ٹیم اے نہیں یہ ہاں یہ ہوئی نا بات اور ڈر گئے. میں بھی ڈر گئی. ٹیم اے کیسا محسوس کر رہے ہیں، میں آپ کے جذبات ذرا جاننا چاہتا ہوں. چہرے پہ پھر بھی ایک فخر اور فاتحانہ ایک ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس. ماشاء اللہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے. مجھے ٹیم اے سے ایک بات کہنی ہے کہ نام کے سہارے نہیں رہنا ہوتا، پڑھنا بھی ہوتا. نہیں انشاءاللہ ابھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. ہمت مت ہاریے گا، ابھی آپ اس سے کچھ ہو سکتا ہے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ سے بہت امیدیں ہیں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ. تو اگلا راؤنڈ ہے ہمارا چھپے خزانے، جس میں ہم آپ کو سوال کریں گے اور 3 اشارے. اچھا بریک لیں گے، ٹھیک ہے. جی ہم کھیل رہے ہیں ثواب بھی جواب بھی. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب باری ہے دوسرے راؤنڈ کی، جس کا نام ہے چھپے خزانے، جس میں ہم آپ سے ایک سوال کریں گے. اس کے بعد آپ کو 3 اشارے بتائیں گے. اس کے بعد آپ کو 15 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا، جس میں سے آپ نے ان اشاروں میں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیم ای سب سے پہلا سوال آپ سے میں کر رہی ہوں. اشاروں کی مدد سے حضرت علی کی کنیت بتائیے. مسجد نبوی، سیدہ فاطمہ، مٹی، 6 ہجری. ابو تراب. جواب درست ہے. تراب مٹی کو کہتے ہیں ابو تراب. کیا بات ہے. ان اشاروں سے کون سے ملک کی فتح ذہن میں آتی ہے؟ 18 افراد، اختیار الدین خلجی، ڈھاکہ، 1263 عیسوی. 1263 63. ڈھاکہ. فتح ہے ڈھاکہ. ڈھاکہ تقسیم بنگال. فتح بنگال. جواب درست ہے. اشاروں کی مدد سے ملک کا نام، ویسے تقسیم بنگال زیادہ بہتر ہے. اشاروں کی مدد سے ملک کا نام بتائیے. کھوپرے کی مٹھائی، سارک، بدھ مت، تکونی پرچم. 2 ٹرائنگلز ہیں اس کے پرچم میں. تکونی ایک ہی دنیا کا پرچم. واحد پرچم میں 2 ٹرائنگلز ہیں. کھوپرے کی مٹھائی، ماؤنٹ ایوریسٹ. سارک پروگرام. برمودا. ماؤنٹ ایوریسٹ. ارے یار کون سی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے بھائی؟ نیپال. کھٹمنڈو. سارک. برمودا کہاں چلے گئے؟ سارک میں کون؟ برمودا کہاں؟ چلیں جی، امریکہ کے اور اس کے بیچ میں. اور ٹیم بی کے سوال آپ کے پاس ہے. اچھا جی ٹیم بی. اشاروں کی مدد سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے. امین الامت، جنگ یرموک، اشرا مبشرہ، سپہ سالار. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ جواب عنہ. درست ہے. کیا بات ہے. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. آپ جی نے، یہ ان کی تصنیف تھی. سسی پنو، انارکلی، آگہی، افشاں. ڈرامہ نگار. جی انور مقصود. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا ایک بار. افشاں، آگہی، انارکلی، سسی پنو، آپ جی نے، انور مقصود. اس سے بڑا اور کیا اشارہ؟ فاطمہ سریہ بجیا. فاطمہ سریہ بجیا. جواب درست. اشاروں کی مدد سے شہر کا نام بتائیے. عباسی نواب، خطہ وسیب، سما سٹا جنکشن، سابقہ ریاست، نور محل، بہاولپور. بہاولپور. جواب درست. واہ بھائی، ویسے کچھ اسلام آباد کو ہنٹیں بھی دی جا رہی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، وہ بالکل بھی نہیں، کوئی اقربا پروری نہیں ہو رہی. ٹیم سی آپ سے میرا پہلا سوال ہے. اشاروں کی مدد سے پیغمبر کا نام بتائیے. بنی اسرائیل، جنگ کنعان، سردار، حافظ زبور. حضرت نوح. حضرت یوشع بن نون. واہ. جواب درست. جواب جو نے کیا کہا؟ نون کہا تھا نا. حضرت نوح. نو کہا تھا. جواب غلط ہے. غلط ہے. اشاروں کی دیکھیے آپ، چلیے میں آپ کو اگلے 15 سیکنڈ میں دوبارہ ٹائم دوں گا. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. کراچی، ٹریفک حادثہ، ماہد تمام، ہارورڈ یونیورسٹی، اسلام آباد ٹریفک حادثہ. چلیے شاعرہ. یہ پروین شاکر. پروین شاکر. جواب درست. واہ واہ.
ان ناولز کی مدد سے مصنف کا نام بتائیے. آخری چٹان یوسف بن تاشفین. آخری مارکا پورس کے ہاتھی. نسیم حجازی. نسیم حجازی. جواب درست. اب ہم اپنے تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں جس میں ہم آپ سے بزر راؤنڈ میں ایک سوال کریں گے تینوں ٹیم سے ایک ساتھ, اور جو پہلے بزر بجائے گا, بزر بجا کے دیکھ لیجیے صحیح بج رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور پہلے اسکور کارڈ دکھیں گے, بریک لیں گے, بریک سے آنے کے بعد ہم اچھا بریک سے آنے کے بعد ٹھیک ہے. اسکور کارڈ دکھا دیجیے دوسرے راؤنڈ کے بعد. ٹیم اے نے حاصل کیا 20, ٹیم بی نے حاصل کیا 60 اور ٹیم سی نے حاصل کیا 50. تو ٹیم بی سب سے مرحلے کی آگے ہے فاتح فی الحال. تو اب جی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عہد رمضان میں. اور اب وقت آ گیا ہے ہمارا جو جانے وہ جیتے میں. یہ ایک ایسا راؤنڈ ہے جس میں ہم بزر بجا کے آپ کی ذہنی قابلیت کو کریں گے ٹیسٹ. جواب میرا خیال ہے فوراً دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. جی بالکل. پہلا سوال ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, پورا سوال سن لیں, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے آپ کا. اپنے حالت ان کے کے شاعر کا نام ٹیم اے. علامہ اقبال. جواب ٹیم درست. اے نے جواب دیا. نہیں ہم نے نہیں, اوہ سوری, ایک سیکنڈ, کس نے انہوں نے جواب دینا تھا. جی بتائیے علامہ اقبال. اب تو وہ ہو آپ نے گیا. کیا کہا؟ علامہ اقبال. لیکن جواب غلط ہے کیونکہ یہ ہے مولانا ظفر علی خان کا شعر. او میں بھی سمجھتا تھا اقبال صاحب. سیف گیمز 2010 میں پاکستان کے لیے 100 میٹر دوڑ میں گولڈ میڈل جیتنے والی خاتون کا. جی ٹیم سی. نسیم حمید. جواب درست ہے. CNN کس کا مخفف ہے؟ بی. پہلے ہم نے بتایا. نہیں, سی نے بجائیے, سی نے بجائیے, ان کی بجی نہیں. بات سنے وہ بند تو کر دیں. کیبل نیوز نیٹ ورک. ہاتھ ہٹا دیا کریں ایک دفعہ بجائے. کیبل نیوز انہوں نے نیٹورک. بتایا, سی نے سی نے بتایا. سی کا جواب درست ہے. پاکستان کا زرعی عجائب گھر کس شہر میں واقع ہے؟ بی. فیصل آباد. فیصل آباد. جواب درست. تالیاں بجا دیں یار, روزہ لگ رہا آپ کی بزر ڈیلے تو نہیں بج رہی ہے. ان کی حوصلہ افزائی ہوگی نا. زور سے بجائے گا کیونکہ آپ کی بزر میں شاید پرابلم. جی معاہدہ سندھ ٹاسک کن دو ممالک کے درمیان طے پایا تھا؟ بی. پاکستان اور انڈیا. جواب درست ہے. پاکستان اور انڈیا. ادھر والے ہو تھے گیا, نہیں بجائے. جواب درست ہو گیا. ہاں ناراض ہیں آپ لوگ. ہاں بجائیں. ملک کا دارالحکومت ہے. روزہ لگ رہا ہے, روزہ. انڈونیشیا. آپ نے بجائی. جی انڈونیشیا. جواب دونوں کا درست ہے, لیکن بجائی کس نے پہلے؟ آپ نے آپ بجائی. اوپر ذرا بتا دیں پلیز کہ کس نے پہلے بزر بجایا. میں نے بجایا تھا. بی نے. جی آپ کی بزر میں ایشو ہے. اچھا آپ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیکنیکل اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا. لیکن صحیح جواب ہے. تو نظام شمسی میں سب سے زیادہ چمکدار اور گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ بی. زہرا. وینس. وینس. جواب درست ہے. کیا بات ہے بھائی, تیاری ہے بھائی, تیاری ہے. واہ آتے بڑے چلیے چائے شائے پیے, آپ گھوم کے آ جائیں, باہر سے ہیں اتنی دیر میں ہے, یہاں تو کام ہو رہا ہے. بھائی گھر کی پہلی بجاتے رہو, کم سے کم یہی سمجھ کے بجا دو. آذربائیجان کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ سی نے بجایا. سی. آذربائیجان. روپیہ. نہیں, منات. منات. جواب درست. دریائے سندھ کس سمندر میں جا کے گرتا ہے؟ سی. بحریہ عرب. بحیرہ عرب, عربین سی. جواب درست. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر. نہیں لگا دو تکا, شاید صحیح ہے. میر درد. بڑا درد ہے مجھے اس بات پہ کہ آپ نے ایک جواب حرام ہے جو صحیح دیا. یہ ہے مہاراج بہادر برق کا جواب. کیا بات ہے. تو اس طرح جویریہ, اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. ایک کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہے. آپ کی ٹیم جیت گئی ہے. میری ٹیم جو ہے مجھے لگ سلامت رہا ہے کی ٹیم ہماری جیت گئی ہے. ارے کیسے نوشین ہو اور سکتا ہے کہ نسیم. نوشین نسیم نام ہے نا آپ کا؟ نوشین نسیم. میں نے جی اسکور بورڈ کی صورتحال. ارے واہ 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 واہ. جی ٹیم اے نے حاصل کیے 20 نمبر, ٹیم سی نے 80 اور ٹیم بی نے 110 نمبر حاصل کیا, اور ٹیم جی جیت گئی ہے جناب. اچھا جی, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کی طرف کے لیے ایکسپریس کی طرف سے جوسر بلینڈر, فوٹائل کا گفٹ ہیمپر, کرشی کا گفٹ ہیمپر, لیمن میکس کا گفٹ ہیمپر, ریجنٹ پلازا کی طرف سے افطاری کے واؤچر, شسیل کی طرف سے گفٹ ہیمپر, اور اوزی کا گفٹ ہیمپر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
دوسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے چاپر بلینڈر، پیل کی الیکٹرک کیٹل اور سینڈوچ میکر، سکرال کی طرف سے موبائل فون، مازی کی طرف سے گفٹ ہیمپر، شیسیل کا گفٹ ہیمپر، ریجنٹ پلازا کی افطاری واؤچر، فتائل کا گفٹ. اور میرے اسلام آباد کی ٹیم کے لیے ہے جی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کے لیے ہے پیل کی طرف سے 40 انچز LED الیکٹرک کیٹل، سینڈوچ میکر، کرشی کا گفٹ ہیمپر، سکرال کا گفٹ ہیمپر، O5 کا گفٹ ہیمپر، ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ملٹی فنکشنل بلینڈر، فتائل کا گفٹ ہیمپر. واؤ جی. اور ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. موجود ہیں عہد رمضان کے کچن میں اور اس وقت ہم بنا رہے ہیں چیری ملک شیک، جس میں ہمیں چاہیے چیری 1 پیالی، دودھ 2 گلاس، فریش کریم 1 پیالی اور چینی حسب ذائقہ. اور اگر چینی کی جگہ ہم سکرال پاؤڈر استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ سکرال پاؤڈر کوئی عام میٹھا نہیں ہے بلکہ ایک ہیلدی میٹھا ہے اور یہ دنیا میں 80 سے زائد ممالک میں چینی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. ڈائبٹک اور ڈائٹ کانشیس لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور 0 کیلوری کے ساتھ یہ ہمارے پاس موجود ہے سکرال پاؤڈر. آپ ذرا بنانا شروع کیجئے پلیز. اور جی اب بات کرتے ہیں رائٹ سالٹ کی، جو کہ ہے ایک ایسا سالٹ جو کہ ہمارے جسم میں کیلشیم، ویٹ اور بلڈ پریشر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. عام نمک 100% سوڈیم ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا کرتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں رائٹ سالٹ کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو بنائیں صحت مند، کیونکہ یہ کیلشیم، ویٹ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اور بات کرتے ہیں جامع شیریں کی. جامع شیریں جو کہ 100% خالص گلاب اور سندل کے ارکیات سے تیار کردہ جامع شیریں، جو کہ 10 میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب ہے اور ہمارے گھر کے دسترخوان کی رونق ہے. اور لیمن میکس بار پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ بار ہے، جس میں شامل ہے 1000 لیموں کی طاقت، جو کہ تیزی سے جمی چکنائی کو نکالتی ہے، کھرچن کو صاف کرتی ہے اور جلی پتیلیوں کو صاف چمکا دیتی ہے، جیسے کہ یہاں پر کبھی میل تھا ہی نہیں. اور یہاں پر ملک شیک بن رہا ہے اور میں اس طرف آؤں گی. یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور آپ کو ہم دیں گے جامع شیریں کی طرف سے گفٹ ہیمپر، سکرال کی طرف سے گفٹ ہیمپر، میکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر، فرٹائل کی طرف سے گفٹ ہیمپر. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لائیے. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے یہ جو بھائی تینوں یہاں پر موجود ہیں وہ جو ہے ذرا ہمیں کچھ اچھا سا کوئی سما باندھ دے، کیونکہ ہمارا آج کا شو جو ہے وہ بہت سما اس میں بندھا ہوا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سما اسی طرح بندھا رہے. اور عمران عباس آپ کے لیے بھی گفٹ ہے بھائی. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ آج ایک بہت پیاری ہم پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کو ہمارے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. بالکل. لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. Oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allah, Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allah, Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allah, Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allah, Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allah, Allah. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. اس کے سب نشان ہے؟ اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ. حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی
في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وهي الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 کون ہے مالک دو جہاں اللہ اللہ کون ہے خالق انس و جاں اللہ اللہ کس نے بنائی یہ دنیا اللہ اللہ کس کے جلوے ہے ہر جا اللہ اللہ کون ہے میرا تیرا خدا اللہ اللہ کون ہے میرا تیرا خدا اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 اللہ
اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں اور حکیم طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ میتھی دانہ کی کیا افادیت ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے اور ویٹ لاس کے لیے وہ کتنا مفید ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میتھی دانہ طب نبوی کی ایک بہت ہی اہم دوا ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کروں گا. اس کے راوی ہیں حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو. میتھی دانہ میں جو ہے ایسے مالیکول پائے جاتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے بلڈ میں بلڈ شوگر لیول جو ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں کنٹرول میں. اور اسپیشلی اگر میتھی کی ٹی بنا کے پی جائے تو بلڈ شوگر کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا، وہ لوگ جو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بجائے اس کے اور ایلوپیتھک یا دوسری میڈیسن استعمال کریں جو تیز ہوتی ہیں، صرف اور صرف میتھی دانے کا استعمال کریں. اس کی ٹی جو ہے وہ بنا کے پی لیں یا آپ میتھی جو خشک ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور روزانہ 2 گرام اگر میتھی دانہ آپ استعمال کرتے رہیں تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ لاس ہو جاتا ہے بغیر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. اور اس کے علاوہ میتھی دانے جو ہے وہ آپ کے کھانسی کے لیے، سینے کے امراض کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتی. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں کیلشیم اور آئرن بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ جن میں کیلشیم اور آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ. یہ اتنی پیاری چیز ہے اس کا. فینوگریک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور بالوں کے لیے بہت اچھی ہے. اور پھلبا بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں. تیل میں بھی ڈال کے رکھتے ہیں اور اس تیل کو بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ آج کی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کی فضا ہی کچھ اور ہے، ماحول ہی کچھ اور ہے، ادا ہی کچھ اور ہے، انداز ہی کچھ اور ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ بلکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ فضا، وہ ماحول، وہ سما قائم رہے. اور میں آپ سے التماس کروں گی کہ کوئی ایک اور کلام خوبصورت سا اگر ہمیں سنا. ضرور. بسم اللہ پیش کرتے ہیں.
बशर बशर का सलाम पहुँचे इलाही महबूबे कुल जहाँ को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे दुरूद उन पर सलाम उन पर 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 मेरा कलम भी है उनका सदका मेरे हुनर पर है उनका साया मेरा कलम भी है उनका सदका मेरे हुनर पर है उनका साया हुजूर ख्वाजा मेरे कलम का मेरे हुनर का सलाम पहुँचे इलाही महबूब कुल जहाँ को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे ये इल्तिजा है ये इल्तिजा है कि रोज़े महशर गुनाहगारों पे भी नजर हो गुनाहगारों पे भी नजर हो शफीए उम्मत को हम गरीबों की चश्मे तर का सलाम पहुँचे नफस नफस का दुरूद पहुँचे नजर नजर का सलाम पहुँचे इलाही महबूबे कुल जहाँ को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे दुरूद उन पर सलाम उन पर दुरूद उन पर सलाम उन पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारा जी बहुत खूबसूरत आज कलाम बहुत खूबसूरत क्या आवाज खूबसूरत आपने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किया नदीम भाई बिल्कुल और यही समा ऐसे ही बना रहे तो क्या बात है सिद्दीक भाई नूरे महफिल पे चादर तनी नूर की माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना बहुत खूबसूरत मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन
محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخالو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات بے شک شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے بالکل۔ اور شاید وہ طاق رات آج ہی ہو آج نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کا لوٹنے کا شاید ہمیں ایک اور موقع ملے لوٹنے کا مزہ رحمتوں کو سعادتوں کو آج کی رات ہی ہے تو کیا خوبصورت کلام تھا آج کی رات کے حوالے سے صدیق صاحب اور ندیم نے بھی آج مجھے تو حیران کر دیا بڑے عرصے بعد پہلی دفعہ حیران تو نہیں بڑے عرصے بعد بہت عرصے بعد حیران کیا ہے جی صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام تھا آپ کا بھی اس میں بھی کچھ کیفیت جو بات ہو رہی تھی کہ دعائے کمیل دعائے مشلول سے عکس کی بھی کیفیت ہے ہم میں تو نہیں بتایا جاتا کہ ہمیں روکا جاتا ہے ایسے سوچنے سے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اس کی کوئی خط خال ہوگا کوئی جسم ہوگا کوئی ہمیں یہ بتایا تھا کہ نور ہے وہ نور ہے مگر ایک بات بڑی کنفرم ہے کہ جب وہ کلام لکھ رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہا ہے تو کوئی مزاج ضرور ہے اس کا بے شک اور جب اس کا مزاج ہے کیونکہ قرآن میں ہی ہے نا کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے اسے پیار بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے مزاج ہے اس کا
اور مزاج ہے تو اس کا مطلب ہے کیفیت بھی ہوتی ہوگی. اور پھر کچھ جگہوں سے ہمیں اپنے بزرگوں سے پتہ لگا کہ پیغمبروں نے اپنی تکلیفوں کا واسطہ دے کر اس سے مناجات کی, اس سے اپنی مرادیں مانگیں. بے شک. تو اس میرے کلام میں بھی یہ کیفیتوں کو میں نے یاد دلانے کی کوشش کی ہے, شاید کسی کو دعا مانگنے میں آسانی ہو جائے. کہ حضرت نوح کو جب وہ پریشان تھے, یا حضرت یونس کو جب وہ پریشان تھے, یا حضرت ایوب جب وہ پریشان تھے, وہ کیا لمحہ اور وہ کیا منظر تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا ہو کہ فوراً جا کے میرے نبی کو بچاؤ. وہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ جبرائیل کو دقت ہوئی زمین تک آنے پہ. ان میں سے ایک وہ جب نمرود کی آگ تھی, اور ایک وہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے درمیان وہ واقعہ ہونے والا تھا. تو اس وقت کہا گیا کہ بس لمحوں سے پہلے پہنچو. تو اس کا ذکر کیا ہے تاکہ اللہ اس کیفیت میں ہم اس کو اپنی کیفیت بتا سکیں کہ ہمیں ہماری دعا قبول کرے وہ. تو پوری جو حمد ہے اس میں کلام میں یہ کیفیتوں کا حوالہ بالکل. آپ نے موجود ہے. اللہ کے مزاج کی بات کی. اللہ پاک کے جو 99 نام ہیں وہ ان کا مزاج ہی تو ہے. مزاج ہی تو ہے, بالکل ایسے. اور بے شک محمد و آل محمد ان صفات الہیہ کے مظہر مظہر. اگر دیکھا جائے تو اصل میں مزاج بتانے کے لیے ہی آل محمد کو پیدا کیا ہے. بے شک بے شک. کہ اگر مزاج سمجھنا ہے الہی کا تو پھر ان کو جانو تو مزاج سمجھ میں آ جائے گا. بہت ہی خوبصورت بات کے ساتھ ہم ایک چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. آج کا جو ہمارا عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کا ایک دن تھا صدیق صاحب سے دعا نہ کرانے آئے. بالکل بالکل. دیکھیے اور پوچھ آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے. آج کی نہیں ہو خادم ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین تمام کے روزے قبول فرما. یا اللہ آج شب قدر کی گمان ہے, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور فرما. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں
तुझ से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता जब वसीले सदक़े और रास्ते इतने प्यारे हों, अल्लाह कितने मुकर्रब हों, जब हम अपने उसके हबीब के सदक़े मांगते हैं, जब उसकी आल के सदक़े मांगते हैं, जब उनके प्यारों के सदक़े मांगते हैं, तो कैसा मुमकिन है कि अल्लाह हमें नहीं नवाजे। और ख़ास तौर पे जिस तरह आज की रात है, आज की और बहुत सारी इस तरह की ताक़ रातें जो इस अशरे में आने वाली हैं, दिल खोल कर मांगिए, उसके ख़जाने में कहीं से कोई कमी नहीं है। शायद हमारी झोलियाँ तंग हैं, शायद हमारे दामन तंग हैं, लेकिन उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। मांगिए, गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, बीमारों के लिए शिफा मांगिए, इन वसीलों के सदक़े मांगिए। कैसे हो सकता है कि हमारी दुआएं कबूल ना हो। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। आप देखते रहिए अहद रमज़ान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे नदीम भाई रमज़ान को बहुत खूबसूरत बनाया। बहुत शुक्रिया। मेरे मालिक मुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे तंगिए कोताहिए दामा हो जाए। आइए मिलकर मांगते हैं, चलते हैं अहद रमज़ान की इस ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। आप देखते रहिए अहद रमज़ान। फिर आपको खुशामदीद है रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में। 24वां रोज़ा तमाम होने को आया। जाने से पहले हुमैरा जी हमारे साथ थी, नदीम जाफरी साहब थे, उनके लिए जे डॉट ने कुछ ये कपड़े भेजे हैं, ये उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन मेहमानों को जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ इन छोटे छोटे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आते हैं रोज़ा कुशाई के लिए। एक हमारी छोटी सी मेहमान है जो डिटॉल के काउंटर पे हैं, काशिफ उनको हाथ धुला के बताते हैं, और ये हमें बताती हैं कि डिटॉल से हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप रोज़ाना देखते होंगे कुछ अदद गन्ने और कुछ अदद खूबसूरत नौजवान जो कि हमें जूस देते हैं ग्रीनो की तरफ से। और ग्रीनो जो है वो कराची में बड़ा मकबूल है, मेरा बड़ा फेवरेट है, इसलिए कि ताज़ा ताज़ा यहाँ से जूस मिलता है और बहुत कम होता है ऐसा कि हम ताज़ा ऑर्गेनिक जूस लें। तो ग्रीनो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ। अब्दुल वहाब, अब्दुल रहमान महानूर, अजान, अनवर महानूर और निमरा। एक बड़ी खूबसूरत नज़म मैंने सुनी, पढ़ी। कल मैं बचपन के हवाले से जिक्र कर रहा था, और लाओ भाई ले आओ कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। कल मैं बचपन के हवाले से जिक्र कर रहा था कि बचपन कितना खूबसूरत एक वक्त होता है जब सब कुछ बड़ा सुहाना लग रहा होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। हम समझते हैं बचपन में कि शायद हमारा वो वर्कलोड, वो होमवर्क, वो सब कुछ शायद हमारे लिए बहुत है, लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो मुड़ के देखते हैं कि क्या खूबसूरत दिन थे, बेफिक्री के दिन थे। हम बड़े हो गए, मुस्कुराहट, तबस्सुम, हंसी, कहकहे सब के सब खो गए। हम बड़े हो गए, जिम्मेदारी मुसलसल निभाते रहे, बोझ औरों का भी हम उठाते रहे। अपना दुख सोचकर रोएं तन्हाई में, महफिलों में मगर मुस्कुराते रहे। कितने लोगों से अब मुख्तलिफ हो गए, हम बड़े हो गए, और कितनी मुसाफत अभी बाकी है। जिंदगी की हरारत अभी बाकी है। वो जो हमसे बड़े हैं सलामत रहें, उन सभी की ज़रूरत अभी बाकी है। जो थपक कर सुलाते थे सब सो गए, हम बड़े हो गए। ख़त्म होने को अब जिंदगानी हुई, ख़त्म होने को अब जिंदगानी हुई। जाने कब आई और क्या जवानी हुई।
دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے, جو حقیقت تھی اب وہ کہانی ہوئی, منزلیں مل گئیں ہم سفر کھو گئے, ہم بڑے ہو گئے. پتہ نہیں کس شاعر کا کلام ہے, کل ڈھونڈ کے آپ کو بتاؤں گا, لیکن بڑی خوبصورت بات ہے. ہم بڑے ہو گئے اور کیا کیا چیزیں ہم نے کھو دیں, لیکن یہ مسکراہٹیں ہمیں نہیں کھونی چاہیے جو بڑی قسمت سے ملتی ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں, آپ زندہ رہیں, مسکراتے ہوئے زندہ رہیں. اور یہ مسکراہٹیں جو ہیں بڑی خوبصورت نعمت ہوتی ہیں اللہ میاں کی. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہر وقت مسکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ریزن تو ہماری زندگی ہے. ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا, ایک اور موقع دیا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا, اپنی گناہوں سے ندامت کا, اپنی ماضی کے اوپر شرمندہ ہونے کا, اس سے معافی مانگنے کا, توبہ کرنے کا, اور اس کو ریکٹیفائی کر کے اپنی آنے والی زندگی کو, آج کو بہتر بنانے کا. تو جناب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے, مسکراتے رہیے. اور ہمارے پاس ایک اور ریزن بھی ہے مسکرانے کا, وہ ہے جی کولگیٹ. کولگیٹ کی طرف سے جب آپ یہ ٹوتھ پیسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے میکسیمم کیوٹی پروٹیکشن اگینسٹ ٹوتھ ڈکے, اگینسٹ جرمز اینڈ اگینسٹ پلاک. تو جب بچے دن میں 2 دفعہ اپنے دانتوں کو برش کریں گے تو وہ ایسے ہی مسکراتے رہیں گے, کیونکہ ان کے جسم اندر سے مضبوط ہوں گے آپ کے انر اسٹرینتھ کی وجہ سے. جناب میں سوری, غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے ہر دفعہ, کیونکہ یہاں کھانے کی چیز ایکٹیو فوڈ رکھی ہوئی ہے, اور جب رزق اوپر ہوتا ہے تو ہمیں بھی پھر میرا خیال ہے کہ نیچے بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے. تو میں ان سب بچوں کو ان کی انر اسٹرینتھ کی وجہ سے مبارکباد دوں گا, اور کولگیٹ نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ سرٹیفکیٹ. اور ایکٹیو فوڈ کی طرف سے ان کے لیے پیش ہے ایکٹیو, جو کہ ایک ایسا پاؤڈر ہے جس کو آپ دودھ میں ملاتے ہیں تو ایک بہت ہی نیوٹریشس ڈرنک بن جاتا ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی, اور وائٹامنز ہوتے ہیں جو بچوں کی اسٹرانگ گروتھ کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملا ہے. ادھر آ جاؤ. اور یہ بڑا سا سرٹیفکیٹ یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کے ساتھ ایک تصویر ڈیو ہوتی ہے, وہاں حسان اور اسد کھڑے ہیں جو کہ ایک تصویر لینے کے لیے منتظر ہیں. بچے آ جاؤ, بھائی ڈرے, بھائی ڈرتے کیوں, کاٹتا تھوڑی, شکل بری ہے, انسان بہت اچھا ہوں. دانت ہنس کے دکھاؤ, ہنسو میرے ساتھ. میں کہوں گا 1 2 3 اور آپ نے کیا کہنا ہے, چیز. ٹھیک ہے, ریڈی, چیز, پنیر ہے, پنیر مت بول دینا. چلو 1 2 3 چیز. یس, تصویر لے لی اسد, شاباش بیٹا. جناب آپ لوگوں کو کولگیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بہت بہت مبارک ہو. اور ایکٹیو فوڈ کا یہ جو گفٹ ہیمپر ہے, اور یہ ہیپی میل جو ایکسپریس کی طرف سے آپ کے لیے آیا, میکڈونلڈس نے اسپانسر کیا, بہت بہت شکریہ. آئیے چلتے ہیں صدیق صاحب کی طرف, جو کہ ہمیں صدیق صاحب دعا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین, عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی بعد بہادری نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہت اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين